غزوہ حنین آپ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کو 100 اونٹ دیے اور 100 کس کو دیے؟ صفوان کو 100 اونٹ دیے، اور چند انصاری لونڈے لپاڑے. اور وہ آگے اینکر آپ سے پوچھتا ہے کہ لونڈے لپاڑے، ہاں وہ جو بچے ہیں لڑکپن میں ہیں جو جوان نہیں ہیں. اب مجھے بتائیے، وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں، اور آپ لونڈے لپاڑے، آپ منصور علی خان کی اکثر بات کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ کس سینس میں استعمال کرتے ہیں؟ کس سینس میں کرتے ہیں وہ بتائیں؟ تنزیہ نہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، کیا ہے؟ ڈکشنری کا لفظ ہے. میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں، میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک فلاں، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے؟ اچھا، آپ بات مکمل کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. جی جی، اس سے بات بہت آگے جائے گی. جی بتائیے. میں بتاتا ہوں. لونڈا لپاڑا اردو ڈکشنری میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے. میں سرکار رک جائے نا بات دیکھیں. جب ہم نے کسی پہ شریف فتویٰ لگانا ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، لونڈا لپاڑا کہتے ہیں نوخیز لڑکوں کو، نوخیز لڑکے جو کہ اپنے جذبات کو اس طریقے سے ایڈریس صحیح طریقے سے نہ کر پائیں. میں آپ رک جانا، میں جواب دینے دینا. بٹی صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا سرکار رک جائے، کہہ سکتا ہوں میں اس کا جواب آپ کو اسی میں ملے گا جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا نا. سر میں ان کی بات ہی سرکار رک جائے نا. نہیں، میں ان کی بات ہی اور بٹی صاحب آپ اتنا میں نے آپ کو کہا تھا جواب لینا ہے آپ نے. دیکھیں آپ نے اتنا سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے. دیکھیں جو شخص لوگوں کو صحابہ کی عظمت سکھا رہا ہے اس کو اگر آپ یہ بات ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اسے موقع دینا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا. جو حرکت انہوں نے کی نا رسول اللہ کے ساتھ، سر اگر بات ہی نہیں ہو رہی، سرکار انہی کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ ضرور کسی کی شکست. تو آپ نے مثال تو انہی کی دی ہے، میں نے آپ کی دی ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں وہ انصاری صحابہ تھے، آپ نے صحابہ کو لونڈے لپاڑے کہہ دیا. سر میں تو اب رک جائے نا، میری بات تو سنیں نا. ہاں سنیں. ہاں بات یہ ہے جو کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا نا، خدا نہ خواستہ کبھی ہم نے خواب میں بھی ایسی بات کی نا تو آپ ہمیں اس سے بھی کوئی بڑی گالی دے دیجئے گا جو آپ کی نظر میں گالی ہو. میری نظر میں تو یہ گالی نہیں ہے. اچھا وہ آپ سن لیں وہ واقعہ کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. جی ان کا تو ایمان اسٹیک پہ لگ گیا تھا. یہ لونڈے لپاڑے تو بڑی چھوٹی ٹرم ان کے لیے استعمال ہوئی ہے. بیسیکلی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا، اور قرآن میں ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، انہوں نے آواز نہیں بلند کی تھی. نبی علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی جو انسان کو کفر میں لے جاتی ہے. یہ تو رسول اللہ کا ظرف تھا کہ آپ نے معاف کر دیا. تو اب آپ اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں. وہ کیا تھا کہ ان انصاری صاحب نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پر قریش کو ہی اونٹ مانٹنے شروع کر دیے، اور جو شروع سے رسول اللہ کی فیور میں ان قریش کا خون بہا رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. یار رک جائے نا بٹی صاحب، میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا. بٹی صاحب بات ختم. اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے. اب بولیے، اب بولے. نہیں بٹی صاحب ہاں بولے. قریش کی محبت غالب. میں پھر دوبارہ وہ لفظ بولوں. بولے. میں دوبارہ وہ لفظ بولے. اس طرح نہ کریں بھٹی صاحب. بولے. دیکھیں مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کوئی اس زمانے میں گستاخی کر رہا ہے یا آج کر رہا ہے. بالکل وہ میری زبان کے نیزے کی نوک پہ ہوگا. توہین کی اپنے نبی کی. انہوں نے کہا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اور ابھی تو قریش کی تلواروں کا خون ٹپک رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے شیعہ بھی ہو جائیں، پکے سنی نہ بنے. شیعہ کو یہ ساری باتیں سمجھ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم درمیان میں کھڑے ہیں. نہ ہم سنیوں کی طرح وکالت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مس بیہیو کیا، اور نہ ہم شیعہ کی طرح ان کی تکفیر کرتے ہیں. ہم نے وہی بات کی. اچھا میری بات مکمل میں سرکار نہیں، میں بات مکمل نہیں. جی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جملے بولے کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ رہی ہے، آ گئی ہے. ابھی تو قریش کی کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور اس پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی. کس کے بارے میں کہا؟ رسول اللہ کے بارے میں. رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی گمان بھی کرے کہ وہ بائسڈ ہے، گمان بھی کرے تو اپنے ایمان کی فکر کرے. انہوں نے اپنی زبان سے کہا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ نے ان کے بڑوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ
اللہ اور اس کے رسول سے ہم معذرت خواہ ہیں. وہی جی سرکار ظاہر ہے کام ڈالا تھا نا, معذرت تو کرنی بنتی تھی. وہی خطاب کے جی تم مدینہ میں سرکار نہیں, اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو کہتے نہیں جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو صحابہ ہیں, انہوں نے معافی مانگی اور پھر معافی ملی انہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جب ان کی اس ایکٹیویٹی کا ذکر ہوگا وہ اسی پیشن سے ہوگا. جس سرکار میری بات سن لیں بھٹی صاحب, میرے ایمان کا مسئلہ ہے خدا کے لیے, اور سرکار معافی تو ابو سفیان کو بھی مل گئی ہوئی ہے, لیکن جب ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی احد میں, تو ہم اس وقت اسی پیشن سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فوج لے کر آیا, ہم یہ نہیں کہتے لے کر تشریف لائے, کیونکہ اس وقت کام ڈلا تھا. جب کام ڈلا ہوتا ہے نا, ہاں اس کے بعد بات ہو نا, پھر یہ بات ہوتی ہے. یہ کلمات کفر بولے اور عذر قبول بعد میں کیا گیا, معافی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس کی تکلیف کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ وہ ان نوجوان لڑکوں جس طرح آج کل نوجوان لڑکے, اور یہ میں آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے لیے تو رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ میں نے اپنے نبی کو کہا ہو کہ ان پہ ان کے قبیلے کی محبت غالب آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان کو اللہ نے اس زبان سے محفوظ رکھا ہے جو انہوں نے اس وقت رسول اللہ کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی. اس وقت مرتبے ڈسکس نہیں ہو رہے, یہ علم کی دنیا ہے. علمی دنیا میں ہر بندے کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. سیدنا عمر نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں ابن ابی بلتا کا میں گلا کاٹ دوں, کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, حالانکہ بدری صحابی تھا. اور حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی, اور اس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعویل کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر نہیں لوٹتا. حضرت عمر کا عذر قبول ہے, ٹھیک ہے. ایک بدری صحابی کو منافق کہا اور توبہ بھی نہیں بعد میں کروائی نبی علیہ السلام نے, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈاکٹر میں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. یہاں تو کوئی سینئر اصحاب بھی نہیں تھے, چند نوجوان تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ جملے بولے. بیچ میں سے جملے اٹھائیں اپنی جگہ, آپ جو بھی ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. ہم ایک پوری ڈاکٹرین کو جانتے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں پوری گفتگو ہوتی ہے, بیچ میں سے جملے کاٹنا کہ یہ ہو گیا, یہی جملہ آج کا کوئی بندہ بولے تو یہ اتنی لمبی لمبی گالیاں نکالیں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ جملہ بولا یہ توہین آمیز تھا. آج کی ڈاکٹرین میں 295C لگتی ہے, اور نظر آتی کونسل کے تحت توبہ بھی قبول نہیں ہے. لو سامو, کیونکہ یہ کہتے ہیں گستاخی توبہ قبول نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے عذر قبول کیا, معافی دی, اور کہا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. اچھا, اب جب میں یہ بات پریزنٹ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اگلا جملہ بولتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں. کون لوگ؟ ابو سفیان اور صفوان. یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے ان کی توہین کر دی. اور یار یہ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو میں نبی علیہ السلام کا ڈاکیا ہوں. نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو, صفوان کو جس جگہ پہ رکھا ہے میں ادھر ہی رکھوں گا نا, اسے تو نہیں بڑھا سکتا. اسی طریقے سے انہوں نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کی میں ان کو انہی جگہ پہ رکھوں گا, اور ان کے بڑوں نے آ کے معافی مانگی کہ ہمارے نوجوان لڑکوں سے غلطی ہو گئی, تو میں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کروں گا. تو اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں. میرا خیال ہے, آپ کی بات ساری ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ جو لفظ لونڈا لپاڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوئی شریک گرفتہ ہے نہیں, کوئی ڈکشنری میں نیگیٹو ورڈ ہے یہ؟ میرا خیال ہے یہ لفظ ہی تحقیر ہے. نہیں, آپ جائیں ذرا ڈکشنری میں دیکھ, نہیں تحقیر کا لفظ نہیں ہے. نوخیز لڑکے جو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتے ہو انہیں لونڈا لپاڑا کہا جاتا ہے. یہ آپ لونڈا کو پنجابی والا نہ سمجھ لیں, یہ اردو کا لفظ ہے. اچھا, پھر آپ نے, اچھا میں بتاؤں, اب میری تو ٹرم ساری استعمال ہو رہی ہیں. آج کل سارے سیاستدان منجی ٹھوکنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں تو ابھی وہ علی امین کو سن رہا تھا, کہہ رہے انہوں نے میری منجی ٹھوکی. کل تک جب انجینئر کے ساتھ منجی ٹھوکنا بولتے تھے, یہ میں نے عذرائے تفنن بات. ہاں ٹھیک. اچھا میں بات, جب تک ہم بولتے تھے اس وقت تو ولگر تھا. آج آپ کی پارٹی کا ایکس سی ایم بول رہا ہے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ہر بندہ آج کل منجی ٹھوکنا بول رہا ہے. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ محاورے بن جاتے ہیں. پھکی اب لوگ استعمال کر رہے ہیں, ٹانپے ٹانگنا استعمال کر رہے ہیں, لونڈے لپاڑے بھی یوز ہو رہی ہے ٹرم, ایک سے زیادہ صافی استعمال کر رہے ہیں. یہاں ٹھیک ہے, یہ جو آپ پورا تناظر بتا رہے ہیں, پورا پس منظر بتا رہے ہیں, یہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہاں اس کو اس من سے تو نہیں ملانا چاہیے نا جو آپ بات. چلے میں نے پس منظر بتا دیا, آپ کا میرے پاس آ گیا. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں. بڑی مہربانی. لیکن اس چیز کے ساتھ کہ یہ لفظ ہم نے کوئی توہین آمیز استعمال نہیں کیا تھا. آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ لفظ نامناسب تھا. نہیں نامناسب میں کیسے کہہ دوں؟
اچھا ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے. اچھا پھر آپ جو نبی علیہ السلام کو کہے کہ اس پہ قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے تو مجھے تو بہت آگے تک جانا نبی صلی چاہیے. اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے بڑوں کو سنا، معاف کر دیا، آپ کون ہوتے اور سرکار تو معاف ہونے کے بعد تو ہم نہیں کہہ رہے نا، معاف ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. یا تو میں کہوں نا معاف ہونے کے بعد بھی یہ تھے، پھر آپ مجھے پکڑیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ابو سفیان کی جب ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد میں، تو اس وقت تک تو وہ کافر ہی تھے نا، اس وقت تو ان کو رضی اللہ عنہ نہیں نہ کہنا، اس کے بعد کہنا ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی واقعے کو آگے لے جا کے کہ ان کے دماغ کا کیڑا نکالا اور ان کو بلایا، مطلب یہ جو تو بہت چھوٹا لفظ ہے. اچھا دماغ کی 295C نکلوائی، اچھا نہیں، اگر میں توہین رسالت نکلوائی، آپ اگر بیٹھے ہوتے ہیں، گستاخی نکالی، آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوں، میں آپ ساتھ ہوں، آپ کوئی سوال کریں، مجھے آرگیو کریں، میں کہوں میں تیرے دماغ دا کیڑا کڈنا، آپ کو صحیح لگے؟ میں کہتا ہوں جی اس طرح کی بات میں کروں نا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہوں، نعوذ باللہ، سرکار کیا بات کرتے ہیں. سر آپ کو کس نے حق دیا ہے کس طرح ساری چیزیں، جی دماغ مجھے کے کیڑے یہ وہ؟ میرے بھائی نبی علیہ السلام کی عصمت کی بات ہو رہی ہے. وہ موجود تھے اور صحابہ ان کے موجود تھے، آپ سے زیادہ ان کی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے آگے معافی منگوائی نا، تو ہو گیا نا جی. تو اس کے بعد تو ہم بھی نہیں کہہ رہے نا، لیکن اس واقعے کو اسی پیشن سے بیان کریں گے نا. 1450 سال بعد آپ علم بلند سرکار کر کے بات مناسب لفظ استعمال. دیکھیں آپ 5-6 ٹاپک چھیڑ رہے ہیں، اگر تو میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں نا تو پھر آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں بات ہوگی، اس پیرائے میں ہوگی، وہ اسی پیشن سے بیان ہو رہی ہوگی. اچھا جی، اچھا مجھے بتائیں، سیدنا عمر کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے جو ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے، ان نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو اسی پیشن سے ہی طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا. اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن تلقی بالقبول اس حوالے سے حاصل ہے کہ اب سب لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں جب وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا تو اسی اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں. اب اکرمہ بن ابی جہل آج کی ڈیٹ میں تو رضی اللہ عنہ ہے، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں، ابو داؤد سنن نسائی میں موجود ہے کہ 4 لوگ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی قتل کر دینا ہے. ان میں اکرمہ بھی تھا. اب جب یہ کہتے ہیں نا اکرمہ بھی تھا، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ یہ نہیں تھے. جب وہ سمندری طوفان میں پھنسے، وہاں انہوں نے دیکھا سب لوگ ایک خدا کو پکار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر بچا لے تو میں ایمان لے آؤں گا. پھر آئے چھپتے چھپاتے، نبی علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا، حالانکہ قتل کا فتویٰ جاری تھا، اور پھر وہ رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو انہوں نے مسلمانوں کا اس وقت قتل کیا، ہم ڈسکس کرتے ہیں. حضرت حمزہ کو شہید کیا واشی نے. جب ہم وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے تو بیان نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں واشی نے یہ کیا. تو اس وقت کسی صحابی کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. سر آپ کو واقعہ سنانا، میں آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی آڈینس تک بات پہنچا دی، اب آپ جو مرضی کریں، میں سنتا رہوں گا. آپ سیٹسفائیڈ ہیں کیا چیز؟ جو کچھ آپ میں نے اس کو جتنا مقدمہ پیش کرنا تھا نا، اب جج ہے ہماری عوام، وہ فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے کہ جی آپ کا رائٹ ہے، آپ اس سے بھی اگلی بات کریں. اس سے بہتر ہوتا کہ آپ کہتے کہ بات آپ ٹھیک کر رہے تھے، بات ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو صحابہ، جو چند انصاری صحابہ، لیکن ہمیں تو پھر بھی حق حاصل نہیں ہے نا. میں نے جواب کنوے کر دیا، اس سے پوری دین کی ڈاکٹر. اچھا چوتھا جو میں نے کہا آپ کو مثال دوں گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انہیں ولی اللہ کہا اور کہا کہ ان کی عزت اور احترام ہونا چاہیے. جی جی. پھر آپ نے ان کی کتاب الفقہ اکبر، جی جی، الفقہ الاکبر، اور حضور کے والدین کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو لے کر لفظ کہا کہ ملا علی قاری دفاع کر گیا، ہمارا امام صحیح بھونک کر گیا. یہ بھی میرے پاس کلپ ہے. پھر آپ جی میں انکار ہی نہیں کروں. جی پھر آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں مکر گئے، کہا کہ میں لفظ بھونک استعمال ہی نہیں. جی پھر اور ساتھ میں نے کیا بولا؟ میں نے بکواس کر کے کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس چیز کو آن کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ بھونکنے کی جگہ میں نے ارشاد فرمایا کہا، میں نے کہا کہ بکواس، کیونکہ بکواس بھی میں نے لفظ استعمال کیا ہوا تھا. اوپر آپ تو میں اس چیز سے مکرا نہیں، اوپر آپ اس ورڈ سے مکرا، اس کی ٹیسٹی سے نہیں مکرا. اوپر آپ ولی اللہ کہہ چکے ہیں، اوپر آج بھی ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں. اچھا پھر اور کہا کہ بکواس، پھر آپ ایک اگلی جگہ بولے کہ بکواس تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اسے توہین سمجھتا ہوں. جی جی جی. اور پھر آپ نے خود ہی کہا آخر پر، وہ بھی کلپ ہے، کہ ہمارے نزدیک یہ جو کتاب ہے جس سے یہ حوالہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. اب جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی سند کوئی نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس پر آپ کیا کیا بات کر چکے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر یہ بھی سنتے جائیے، امام نسائی نے باب باندھا،
باب زیارت القبور مشرکین، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، امام ابن ماجہ نے بھی یہی لکھا. اور وہاں ایک مرتبہ تو آپ نے کہا کہ جی یہ جو باب باندھنا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ آپ نے کہا کہ نہیں باب باندھنا ٹھیک ہوتا ہے. تو ادھر آپ امام نسائی، امام ابن ماجہ، وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں توہین کا الزام نہیں لگنا چاہیے، ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ادھر آپ اتنے سخت لفظ کہہ کے اینڈ پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتاب تو ان کی وفات سے 2.25 سال بعد لکھی گئی ہے. اس میں سوال کیا ہے؟ آپ نے 5-6 سوال رکھے ہیں تو میں ایک ایک کر کے میرا سوال یہ کہ یہ تو آپ پورا مقدمہ پیش کیا، اب آپ سوال کریں، ون لائنر سوال کریں. محمد علی مرزا کی کلا بازیاں، ایک ایک بات کا میں جواب دوں گا، ایک ایک کر کے شروع ہو جائے. یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے. ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں. آپ کے وہ تو ہمیں چھوڑ دینا، اس وقت مقدمہ ان کا ہے. آپ نے بات کی تھی. جی میں ان کی ڈاکٹر میں بات کروں گا. نہیں، جب وہ اس کو آن کریں گے تو ان کی ڈاکٹر میں بات کریں گے. نزدیک یہ کتاب ان کی وفات سے میرے بھائی یہ مقدمہ الگ سے ادھر ہی رک جائے نا. نہیں، صرف سمپل ایک سوال کے جواب دیتے جائیں. آپ کے خیال میں آپ نے حالانکہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہی کا عقیدہ ہے، انہی کی طرف منسوب. میں کہہ رہا ہوں میں ان کے ماننے والے کے سامنے تو نہیں بیٹھا نا، میں تو انجینئر محمد، مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو ٹاپک نہیں ڈسکس کروں گا. میرا تو مسئلہ ہے کہ میں نے ان کے ماننے والوں کو بتانا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر ماننے والے نہیں. اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر پیش دیتے ہیں، جو ہمیں سچ بتاتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچاتے ہیں. آپ نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. تو پھر تو ختم ہی ہو گیا سارا. کیوں ختم ہو گیا؟ تو پھر تو باقی ساری ختم ہوگی جب ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے. نہیں ختم نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا ختم. یہ جواب دوں گا ایک ایک بات کا. بات ہی کوئی نہیں رہی. نہیں کوئی بات نہیں رہی. نہ کیسے؟ جب آپ نے کہہ دیا. میرے بھائی میرا کہنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جن کے ہیں وہ کہیں گے تو پھر پیچھے ہٹیں گے. وہ آن کرتے ہیں، لہٰذا یہ کتاب انہیں کی. میں جب ان کے ساتھ بیٹھوں گا پوچھوں گا کہ یہ کتاب آپ کہتے ہیں، پھر مجھ سے آپ نے پھر اس کے بعد اگلی بات کرنی ہے. ابھی نہیں آپ بات کریں گے. ہاں، لہٰذا ابھی اگر آپ اس کو ایبسولوٹلی پوچھیں گے تو میں اس کوسچن کو ختم کرتا ہوں. میں نے ابھی اس کا جواب ہی نہیں دیا. ہاں، لیکن یہ آپ نے جواب دیا کہ یہ ان کی وفات سے 250 سال بعد لکھی گئی. جی ظاہر ہے ہمارے نزدیک تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اکثر جو چیزیں منسوب ہیں وہ ان کی زندگی کے بعد لکھی گئی ہیں. لیکن ان کے جو کسٹوڈین ہے نا، جو پوری دنیا میں لے کے چل رہے ہیں، وہ میں ان کے کسٹوڈین. سرکار میری بات سن سر، آپ کا سرکار کی پھر بات ادھوری رہ جائے گی. میں آپ کی پوری تقریر سنتا ہوں، آپ میرا 1 منٹ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. آپ اتنے سینسٹیو مسئلے چھیڑ رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے موقع بھی نہیں دے رہے. پوچھے نہیں، میں بتاؤں گا. پوچھنا کیوں ہے؟ میں نے تو بتانا ہے آپ کو. پوچھنا تو آپ نے باقی لوگوں سے ہے. بات پتہ کیا ہے؟ جی بولیے. بات مختصر کر کے بولیے، کیونکہ آپ نے 15 منٹ کا سوال کیا ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں مختصر جواب. نہیں، آپ نے ہمارا طے ہو گیا کہ میں یہ سارا ان کے یہ پھر سوال نکال دیں. نہ میں نے سوال کو انٹرٹین کیا، نہ میں نے اس کا جواب دیا. ایک سوال کا جواب دیا صرف. آپ کیا یہ کتاب؟ نہیں آپ نے پوری تقریر کیا، پھر آپ کو پوری تقریر نہیں کرنی چاہیے. سنائیں، پوری تقریر آپ بھی کر لیں. ہاں اب میں بھی کروں گا. ہاں میرا رائٹ پہنچتا ہے نا. ہاں دیکھیں، اس وقت جو دنیا میں فقہ حنفی کو آن کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اگر کسی کتاب کو ان کی طرف منسوب مانتے ہیں نا تو وہ اسی کتاب کو مانتے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے نا 200-250 سال بعد لکھی گئی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری بھی 200 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن اس کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے. لہذا ان کے نزدیک امام حنیفہ تک اس کتاب کی سند جاتی ہے. وہ اس کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جس طرح ہم 200 سال بعد لکھی ہوئی بخاری کی احادیث کو نبی علیہ السلام تک منسوب مانتے ہیں نا، اگرچہ 200 سال کا فرق ہے. اس طرح وہ بھی 200 سال بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھے ہوئے عقائد کو امام حنیفہ تک ان کے شاگردوں سے ہو کر منسوب مانتے ہیں. لہذا یہ اختلاف والی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا پہلے مقدمہ سمجھے کیا ہے. مقدمہ یہ ہے، مقدمہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب. ہم کب کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خود کتاب لکھی ہے؟ اور جو امام ابن ماجہ یہی، لیکن یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، وہ بعد میں سوال ہوں گے نا، پہلے تو یہ سوال ہوگا نا. لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الفقہ الاکبر انہی کی کتاب ہے، اگرچہ ان کے شاگردوں نے اس کو آگے ٹرانسفر کیا ہے لیکن یہ لکھی بھی ان کی ہے. تو کسٹوڈین تو اس وقت فقہ حنفی کے لوگ ہیں نا. جب فقہ حنفی کے لوگوں کو بات بتائی جائے گی تو ان کی ڈاکٹرن میں بتائی جائے گی. ہم نے تو اس کو نہیں کرنا نا. ہمارا تو ان لوگوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہوں، وہ اگر اچھے اعمال کر کے گئے تو اللہ کو خود جو ہے وہ پیش ہوں گے اور اس کا اجر کما لیں گے، اور اگر برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے.
ہم ان کی ڈاکٹر میں انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب, آپ کو نہیں پتا ہمارے سینے میں بڑے زخم ہیں. انہوں نے کئی اہل حدیث قتل کیے ہیں اس عقیدے کے اوپر, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہا ہوا ہے. ان حنفیوں نے فطرت پہ پیدا ہوئے. سرکار بات یہ, ان حنفیوں نے اہل حدیث قتل کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی ڈاکٹرن میں بھائی ہم تو میدان جنگ میں ہیں, ہمیں تو جو ہتھیار ملے گا ہم استعمال کریں گے. ہم نے یہ ہتھیار استعمال کیا ہے کہ اسی ڈاکٹرن کے اوپر تم اپنے امام کا کیا فیصلہ کرو گے ان کے دماغ کھولنے کے لیے. لیکن آپ نے ان کو خود ہی بتا دیا کہ یہ 250 سال. سرکار ہم نے نہیں نہ بتانا, ہمارے بتانے کو ہم تو اچھا پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہاری ساری فقہی فراڈ ہے, تو مان لیں نہیں مانیں گے نا. یہ تو دوسرا تو سرکار وہی بات ہے نا دوسرا کہ سوال ہمارے کہنے پہ نہیں ہوگا, یہ خود اس کو کلیم کیے ہوئے ہیں, تو ہم ان کی ڈاکٹر میں ان سے بات کریں گے. آپ اس بات کو سمجھیں. جی میں سمجھ گیا, کہ لیکن ان کی ڈاکٹر میں ان سے بات کریں گے تو پھر آپ یہ ڈاکٹر چھیڑیں گے, تو میں نے اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے بولا ہوں. جی مجھے پتا پھر اس پہ پھر میں آگے چلا جاؤں گا. اس لیے یہ اتنے سینسٹیو ٹاپک ہیں کہ مفتی اعظم بھی اگر بیٹھیں گے نا تو اس ڈاکٹر پہ بات کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچیں گے. یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 جملے پنڈی کے مفتی نے بول دیے, توہین ان کی نظر میں تھی, اس کے نزدیک وہ توہین نہیں, وہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے. ان کے بڑے نے کہا, خادم رضوی صاحب نے, دور دور کتے ہو مالکا نو پہ گئے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہتھیار چلایا نا. اچھا میری بات سن لینی, آپ نے جملہ بولا. اگر نبی علیہ السلام کا ایک وہ صحابی جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی جملہ بولے اور وہ رضی اللہ عنہ بھی کہے, اس پہ یہ کہتے ہیں دور دور کتے ہو مالکا نو پہ گئے ہو. تو جو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کے بارے میں بولے تو ان کی ڈاکٹرن میں یہ سیم جملہ بولنا چاہیے, بلکہ یہ بھونکنا جو ہے نا اس میں کتے کا لفظ بھی ایڈ کریں گے اگر یہ اپنی ڈاکٹرن میں مانے. اچھا یہ میں کیوں کرتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ہوں میدان جنگ میں ہر وہ ہتھیار استعمال کروں گا جس سے میں کسی کا دماغ کھول سکتا ہوں. اس کے ذریعے میں نے دماغ کھولے ہیں. یہ لائیو سٹوری کئی ریکارڈ کروا کے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ یار یہ تو نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں ان کے بزرگ, اس چیز نے ان کا دماغ کھولا, انہوں نے حنفیت چھوڑ دی. تو میں ہر وہ ہتھیار چلاؤں گا جس کے ذریعے میں ان کو شرک سے نکال سکوں. جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں کیا دوبارہ کیجیے چک ورڈ. اچھا اب اس کو کتا نہیں بنا لینا, میں مثال کے طور پر. نہیں جی جی ٹھیک ہے. اگر میں انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو اس یہ کلپ آئی ایم ٹیچر آف جین زی. جی ہاں جی ہم تو ناٹ فلانے رحمہ اللہ تے فلانے رحمہ اللہ. ہاں میں جین زی دا ٹیچر ہوں. جی ٹھیک. اچھا سر اس پہ میرے بہت سارے سوالات ہیں اور بھی, لیکن میں اس پہ کرنا نہیں چاہتا کہ کیونکہ میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو کہیں لکھا ہوا تھا. نظر آتی کون سا لے ہو کل نو اگر کوئی تسی دفعہ کٹانی ہوئی نا تو پٹی صاحب کا نام وچ پانا ہے, اسی کٹھے ہی جاواں گے. ہاں